بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ٹی وی چینلز پر اگرچہ کچھ دن پہلے تک آف تھے، آج کل پھر دوبارہ سے پیئر ہو گئے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، تو ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر۔ بات یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ آج ایک فیصلہ آیا کورٹ کا جو کہ تا حیات نااہلی ختم ہوئی، تو آپ کو کیا اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بہت عرصے سے یہ بحث چلی آ رہی ہے، جب سے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 62 اور 63 ڈالے گئے تھے، اگرچہ یہ کہ پہلے بھی موجود تھے، لیکن یہ جو سیکولر اور لبرل لابی ہے وہ ہمیشہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سچا ہونا یا امانت دار ہونا جو ہے، یہ شاید بنیادی طور پر انسانی اقدار کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے صادق اور امین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ بھائی صادق اور امین نہ لکھو، تم ٹروتھ فل لکھ لو، آنیسٹ لکھ لو، کم سے کم یہ دو چیزیں تو دنیا پوری کے اندر ویلیو رکھتی ہیں اور بہت بڑا ویلیو رکھتی ہیں۔ لیکن یہ اصل میں آج سے نہیں، 1980 سے جب سے یہ اس کے اندر 18th امینڈمنٹ آیا ہے، یہ اس کے اوپر آخری ضرب جو ہے نا یہ سپریم کورٹ نے لگائی ہے کہ اب وہ آئین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ قانون پاس نہیں ہوتا اس میں جو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب جو صورتحال ہے اس وقت، ظاہر ہمارے یہاں پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے عوامی طور پر اس وقت جو محسوس ہو رہی ہے، ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جسے کہیں اور سے سپورٹ مل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو عوامی سپورٹ والی جماعت ہے، میرا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ سکتے ہیں ان سرکمسٹانسز بھی اس وقت سامنے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں رہے گا پاکستان کو، اگر آپ نے کہیں مستحکم رکھنا ہے اور پاکستان کو اگر آپ نے صحیح طور پہ چلانا ہے، تو جو صورتحال ایسی ہے نا عمران خان والی، اس طرح کی صورتحال آج سے 75 سال میں نہیں آئی کبھی۔ دیکھیں، پہلے بھی معاملات چلتے رہے، مثلا آپ خود سوچیں کہ جس وقت ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تھا تو خان عبدالقیوم خان کی مسلم لیگ جو تھی وہ بڑی پاپولر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مقابلے میں بہت ساری پارٹیاں تھیں، نیشنل عوامی پارٹی تھی، عوامی لیگ تھی، اور بہت ساری پارٹیاں تھیں، تو ایوب خان نے ان ریشہ زبانیوں سے فائدہ اٹھا کے اس میں آگے آ گیا تھا۔ بھٹو کے دور میں بھی 1977 کے اندر جب یہ صورتحال ہوئی تو بھٹو کو سے نفرت کرنے والے بھی بہت موجود تھے اور بھٹو سے محبت کرنے والے بھی موجود تھے، بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، تو ضیاء اللہ آ گیا تھا اس کے بعد۔ اسی طرح نواز شریف کو جب اتارتے تھے تو وہ بے نظیر مٹھائیاں بانٹتی تھی، بے نظیر کو اتارتے تھے نواز شریف مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس کی پارٹی۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان کو اتارنے کے بعد پبلک ری ایکشن ہوا ہے اور مٹھائی نہیں بٹی پبلک کے لیے، اور یہی اس کا ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو اور خراب ہوگا پاکستان کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک جو صورتحال ہے یہ ہے کہ ایسے ہے کہ اور کوئی سلوشن اس وقت فیصلہ سازوں کے پاس نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، دیکھیں نا، اگر ان کے پاس سولوشن ہوتا تو آج تک 6 مہینے پہلے الیکشن کرا دیتے، آج سے 8 مہینے پہلے الیکشن کرا دیتے۔ پاکستان کی پوری ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے، کیونکہ میں چونکہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہا ہوں، کہ الٹا بھی لٹک جائیں تو نواز شریف یا بے نظیر یا پیپل پارٹی میں سے کسی کو اس قابل سیٹیں نہیں دلوا سکتے جس قابل جو ہے اس سے گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ ایک اور بڑی یہاں بات آپ کی فکر کا ہے، پنجاب میں خاص کر لاہور میں بلاول زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں N127 سے، آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ہے نہیں، یہاں دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا اس کا دور یا پیپل پارٹی کا دور ہی ختم ہو گیا۔ گزشتہ تقریباً 3-4 الیکشن میں پنجاب میں وہ تیسرے یا چوتھے یا 5ویں نمبر پہ ان کے لوگ آتے تھے، یعنی ایسے ان کے لوگ آتے تھے کہ جو زمان پہ ضبط کرنے والی صورتحال ہوتی۔ نہیں، وہ الیکٹیبل ساتھ مل جائے تو مل جائے، ورنہ آپ سوچیں کہ بھٹو کے تو نام کو بھی پاکستان کو نہیں جانتا اس پورے لاہور شہر کے اندر۔ کوئی اچھے اس کے وفادار، کبھی جہانگیر بدر ٹائپ ہوتے تھے، مبشر حسن صاحب ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ ختم ہو گئے، اب تو چلے گئے، نسل ختم ہو گئی جو بھٹو کے زمانے میں اس سے محبت کرتی تھی، اور پھر اس کی بیٹی کو بھی اس کے ساتھ انہوں نے پیار کیا، وہ نسل گئی، بیٹا آئے شاخ گئے، واضح پردہ لے کر بڑی بات۔ سر آپ نے دونوں لیڈرز کو دیکھا بڑے قریب سے، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی، بلکہ آپ نے جیل بھی کاٹی آپ نے یہ زمانے میں اس زمانے، اور پھر اب آپ نے عمران خان کو بھی دیکھا اس میں، آپ کو کیا ڈفرینس کا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو ایک ٹریڈیشنل سیاستدان تھا، اس کا باپ سر شاہنواز بھٹو جو تھا وہ انگریز کے زمانے سے سر کا خطاب لیا ہوا تھا، اور وہ اس کا وزیر اعظم پچھلا جو ہے اپنا ریاست کا، پھر اس کے بعد وہ میں نے MPSP رہا تھا اس زمانے، سیاست اس کے اندر وہ چلی، پھر اس کے بعد وہ ایک خاص طریقے سے ایوب خان
کے ساتھ مل کے وہ ماشاء اللہ کے کیبنٹ میں بھی آیا تھا. پھر اس کے بعد ایوب خان کا وہ سیکرٹری جنرل بھی رہا تھا کنونشن مسلم لیگ کا. مادر ملت کے مقابلے میں ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھے. وہ ٹریڈیشنل سیاستدان تھا, ایک وڈیرا تھا, ایک سرمایہ دار تھا, اس طرح کی چیز تھی. اس کے بہت بڑی زمینیں اور جائیدادیں تھیں. المرتضیٰ میں رہتا تھا. اس طرح کی اس کی زندگی ساری کی ساری وڈیرے والی زندگی. اگرچہ کہ ذہین آدمی تھا, لیکن عمران خان تو بالکل مختلف ہے. عمران خان کی زندگی سے سیاست کو آپ آؤٹ کر دیں تو عمران خان کے پاس شوکت خانم بچ جاتا ہے. اس کے پاس کرکٹ کا جو اس کا 92 کا ورلڈ کپ بچ جاتا ہے. کرکٹ کی ایون کرکٹ کی تاریخ کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ اس کا یہ مقام ساری زندگی رہے گا کہ اس نے نیوٹرل امپائرس کو آغاز کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نہیں ایسے امپائر نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کے پاس نمل یونیورسٹی بچ جاتی ہے. اس کے بعد تو بہت کچھ ہے. پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے جس کو آپ انکمپیریبل کہتے ہیں وہ عمران خان. سر اب ٹھیک ہے, دیکھو کہ کرکٹ کے 2010 میں انہیں بہترین آل راؤنڈر یعنی ایوارڈ بھی ملا. جب سے کرکٹ چل رہی ہے جو آل راؤنڈر چنے گئے, میں بہترین آل راؤنڈر کا جو ہے نا اعزاز ملا تھا. تو حالانکہ وہ 92 میں کرکٹ چھوڑ چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن سر اس وقت جو سیاست ہمارے سامنے چل رہی ہے, روز ہر ایک گھنٹے پر اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اس سارے اتار چڑھاؤ میں کیا الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں اوائڈ کر رہے ہیں الیکشن کو, لیکن الیکشن کے بغیر رستہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو عالمی سطح پہ کو قبول کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, امریکہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان میں رہے. اب پاکستان میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ذریعے رہے, فوج برسے اختیار رہے. لیکن اگر پاکستان کے اندر عوام اتنی زیادہ مخالفت ہو جائے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ حال نہ ہو جائے جو ایران والا ہوا تھا کہ ہم نے فوج کا ساتھ دیا, شاہ ایران کا ساتھ دیا, اور آج 40 سال سے ہم ایران میں گھس نہیں سکتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ بھی ڈاواڈول ہے, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے ہی دباؤ پہ ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے. سر آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی, روک کر جاری ہوئی عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے روک کر جاری کر دی انہوں نے. وہ جو کیس تھا جس پہ سیفر والے نے رہائی کے لیے, لیکن ابھی وہ 1.9 ملین جو ہے 90 ملین وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بہت جلد رہا ہو کر ایسا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس وقت انا کی جنگ چل رہی ہے اور اس انا کی جنگ کے اندر کوئی راستہ نکلنا. مجھے لگتا یہ ہے کہ میں دعا بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر وہ حالت نہ آئے کہ لوگ گلیوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے پھرے اور خوفناک صورتحال ہو. مجھے لگتا ہے جب چونکہ نواز شریف کو اگر انہوں نے اہل قرار دے دیا ہے تو اب عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. سر الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں نا؟ مجھے اندازہ, اللہ کرے, مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اب نواز شریف عمران خان دونوں برابر ہی ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ سازوں نے کہا دونوں میدان میں آ جائیں پھر جسے چننے لوگ, آپ کو لگتا ہے حالات ایسے ہوگی؟ کیونکہ ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے اوپن کورٹ میں, لیکن ایسا لگتا ہے آپ کو؟ لگتا یہی ہے کہ 15 کے بعد سین کلیئر ہوگا. اس میں سر یعنی آپ سمجھتے ہیں الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن میں اسٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر تو الیکشن کے اندر انہوں نے کوئی منور کرنے کی یا خرابی کرنے کی کوشش کی تو اور زیادہ خرابی آئے گی. لیکن اگر الیکشن میں جو لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اس کو ہونے دیا تو پھر اسٹیبلٹی آ گئی. سر آپ نے اسی وقت میں بہت سی باتیں ہمیں بتا دی, تو ظاہر آپ ہے اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور ہم شکر گزار بھی اپنے وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ایسی ایک ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ ہم دیکھنے والوں پہ دوبارہ سے ہم اولیاء مقبول جان صاحب کے ساتھ دوبارہ کسی ایسی ہی نشست میں بیٹھیں گے اور ہم سیرت پر گفتگو ضرور کریں گے, اور اس میں تاکہ ہماری جنریشن سے سیکھ سکے.